اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بارے میں بڑی جامع حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نوجوانوں کے گھروں اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، کیونکہ نکاح نظر کا، پارسائی کا محافظ ہے۔ اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، یعنی مالی حالات اجازت نہیں دیتے یا مناسب رشتہ نہیں مل رہا جب تک، تو روزے رکھے۔ روزے میں گناہوں سے روک ہے، گناہوں کی ڈھال ہے روزہ۔ روزے رکھنے سے انسان گناہ سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی خواتین سے اور زیادہ بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ تو قرآن میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے 3 چیزیں کسی شخص کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ 3 چیزیں کسی شخص کی خوشبختی کی علامت ہے۔ 3 چیزیں کسی شخص کی خوشبختی کی علامت ہے: اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ اچھے گھر سے مراد یہ ہے کہ کشادہ ہو، اور اچھی سواری سے مراد یہ ہے کہ منزل تک پہنچا دے۔ اور اچھی بیوی کی تعریف یوں بیان کی گئی کہ وہ اپنے خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جب خاوند اس کو نظر اٹھا کے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ نکاح کا ایک مقصد سکون حاصل کرنا ہے، طمانینت حاصل کرنا۔ تھکا ماندہ شخص جب رات کو گھر آتا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ اسے سکون بخشتی ہے۔ لیکن میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا اور زنا کو انتہائی آسان بنا دیا۔ نکاح کے لیے اتنے لوازمات، اتنے رواج اور طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے طریقے ہم نے رائج کر دی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے نکاح کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے زمانے کے اندر نکاح انتہائی آسان ہوتا تھا اور انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زعفران کے نشانات دیکھے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ اتنا آسان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر ادا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گٹھلے کے وزن کے برابر سونا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ سنت ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر رواج اتنے زیادہ ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سارے رواج پورے کسی طریقے سے ہو، چاہے قرضہ لینا پڑ جائے، چاہے سودی قرضہ لینا پڑ جائے۔ اپنے آپ کو پریشان ہم کر دیتے ہیں کہ سارے رواجوں کو پورے کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے، تھکا دیتا ہے۔ لیکن رواج ضرور پورے کرنے ہیں، اور جو سنت ہے ولیمہ، اس کی طرف ہماری اکثر توجہ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تو مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب آج ہمارے زمانے میں نکاح مشکل ہے، شادیاں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور زنا عام ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس زمانے میں اس مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا، نکاح کرے گا، یہ نیک عمل اختیار کرے گا، حضور کی سنت کو اختیار کرے گا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، نکاح کو رائج کریں، نکاح سادہ کریں۔ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی اس کے اندر برکت ہوگی۔
اللہ پاک ہم سب کو وہی اس چیز کی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔